کہتے چوم لو، چاٹ لو، آنکھوں سے لگا لو، سینے سے لگا لو، تراویح کی نماز میں پڑھ لو، بیٹی کے سر کے اوپر جناب سایہ کر لو، قسمیں کھا لو ہاتھ رکھ کر. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. اللہ کہتا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں نکلتے؟ یہ ہے الفاظ قرآن کے. کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں جنگ کرتے، کیوں نہیں میزائل مارتے، کیوں نہیں بم مارتے؟ جو دعائیں کر رہے ہیں پیلسٹین کو یہ پتا ہے، فلسطین کو کہ جب وہ آواز لگاتے تو کہتے کہاں ہے افواج پاکستان، کہ اگر یہاں سے جھنڈا بلند ہوگا اگر ہمارے لیے تو وہ پاکستان سے ہوگا اور اس کے اطراف و اکناف کے عجم کے مسلمانوں کی طرف سے ہوگا. یہ جو جگہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ، اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا قبۃ الصخرہ، یہ جو گولڈن قسم کا جو آپ کو یہ جو کیا کہتے ہیں آپ ڈوم آف دا راک کہلاتا ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ کا جو مین جسے آپ بطور علامات دیکھتے ہیں، جب بھی مسجد اقصیٰ کی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو گولڈن ایک گنبد نظر آتا ہے. یہ ڈوم آف دا راک ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے. اسی کے نیچے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر آپ یہیں سے تشریف لے کر گئے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، ڈوم آف دا راک، یہاں سے آپ آسمان کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ دیکھیں کتنی اہم ترین جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے، اور قدم لگنے کے بعد پھر براق پر آپ کی سواری پھر آگے کی طرف گئی تھی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اسی سے قریب میں ایک جگہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ ڈوم آف دا راک کے بعد ایک اور کیا کہتے ہیں گنبد ہے، اور یہ مثلا سلور کلر کا ہے، قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قبۃ النبی جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو یہاں پر آپ نے امامت فرمائی تھی. یہ قبۃ النبی. یہ ساری جگہ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں. یہ مسلمانوں کی سیرت، سرکار دو عالم کی سیرت سے اس کا تعلق کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر آ کر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے. حاضرین وقار، اسی طرح قبۃ الصخرہ کے پاس یہ جو گنبد ہے، اور ایک ہے کیا کہتے ہیں ولنگ وال، دیوار گریہ جو ہے. دیوار گریہ، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ دیوار گریہ صرف دیوار گریہ نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر یہود اپنے تالمود کے جو ہے کیا کہتے ہیں بحاف پر وہاں جا کے اپنی عبادات بجا لاتے ہیں. مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کے نظریات، ان کے عقائد کے اعتبار سے دیوار گریہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خطہ زمین پر کہ جہاں پر یہ بیسیکلی حایۃ البراق ہے. مسلمانوں کے نظریے سے یہ حایۃ البراق ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد براق ہے. اب اس پورے کے پورے جگہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ علیحدہ علیحدہ سے آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں کس کس جگہ پر ہیں. یہ حایۃ البراق ہے، اور یہیں پر ایک مسجد براق ہے. اور یہ مسجد براق، اس کی حقیقت یہ جان لیجئے کہ یہاں پر اسی مسجد براق میں ایک حلقہ ہے، یعنی کہ ایک کنڈا سا ہے جہاں پر یعنی کہ کسی سواری کو باندھا جاتا ہے. اس جگہ پر مسجد براق میں وہ جو حلقہ ہے، اس حلقے میں 1,24,000 پیغمبر جب بھی ادھر آتے تھے تو اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھتے تھے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی براق، ان کو بھی اسی میں باندھا گیا تھا. تو اب دیکھیے، ذرا غور کریں آپ کہ مسلمانوں کا سے تعلق کیا ہے، ایک ایک چیز سے تعلق کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو 3 مذاہب، یعنی مسجد اقصیٰ کو 3 مذاہب، اس کی حقیقت کو جان لیجئے، یہ 3 مذاہب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جوز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہے نصارہ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ مسلم دنیا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب آگے چلیں. یہاں پر نہ صرف ہمارے لیے بہت سے زیادہ امپورٹنس جگہ ہیں، بلکہ یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس جگہ ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جگہ بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں پر ہے مہد عیسیٰ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑا تھا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی جگہ جو ہے عیسائیوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں پر آتے ہیں. تو سارے کے سارے دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، خواہ وہ کسی بھی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، وہ خواہ وہ جوز ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ مسلم ہیں، وہ اپنے اعتبار سے وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر اپنی عبادات بجا لاتے ہیں. اگلی جو چیز کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے کنیسۃ القیامہ بھی کہتے ہیں. کنیسۃ القیامہ یہ عیسائیوں کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، اور یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف جو ہے بلند کیا گیا. وہ جگہ بھی یہاں پر ہے. تو آپ دیکھیں یہ عیسائیوں کے اعتبار سے بھی قسمت کے اعتبار سے جو ہے امپورٹنٹ ہے. اچھا، جب یہ پوری کی پوری تاریخ چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے،
اس کے علاوہ عیسائیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نظریے کو، ہمارے عقیدے کو، مسلمانوں کے عقیدے کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہاں نماز پڑھنے کا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ یہودیوں کی جگہ ہے لہذا یہاں پر نہیں جایا جائے گا۔ یہ جو آج ہمارے یہاں جو ایک طبقہ ہے جو خواہ کی باتیں کرتا ہے، جسے اس کا علم نہیں، ادراک نہیں، شعور نہیں، جسے اس بات کے بارے میں اسلامی پوائنٹ آف ویو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے؟ پھر پورے ہوئے زمین پر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اس مسجد میں جا کر دعا مانگے، اللہ وہاں پہ آپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ کتنی اہم جگہ ہے۔ اگر کوئی نہ جا سکے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ اپنے گھر سے زیتون کے تیل کو بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ شاید آپ کو اس کی خدمت کا ثواب بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو یہ نظریہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے۔ اور پھر 17 مہینے نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف آپ نے چہرہ کر کے پڑھا۔ اب دیکھیں 17 مہینے کی نماز کم نہیں ہوتی ہے، 17 منتھ آپ نے یعنی کہ رہ کر، یعنی کچھ مکے میں اور کچھ مدینے میں، مکے اور مدینے دونوں میں آپ رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کدھر کیا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف کیا۔ اور آپ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو دیکھیں تعلق ہے نا مسلمانوں کا، اس سے مسلمانوں کا تعلق۔ پھر اللہ جل وعلا شانہ میں اس کو قرآن کریم کے اندر باقاعدہ آیات کی شکل میں بیان کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بعض لوگ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں قبلے کی طرف پھیرنے والی چیز کیا تھی، کیا ایلیمنٹس تھے، کیوں پھیر دیا، پہلے تو ٹھیک تھے اور بعد میں ایسا کیوں کر دیا۔ یہ بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے واقعے کو بیان کرتا ہے جو واقعہ حدیث میں نہیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ کہا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اب مسجد میں جو نماز ہو رہی تھی، مسجد بنو سلمہ کی مسجد کے اندر جو نماز ہو رہی تھی وہ کس طرف چہرے کر کے ہو رہی تھی؟ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر رہے تھے کہ شاید وہی آ جائے اور قبلہ بدل جائے۔ تو دیکھیں قبلہ تھا تو بدلنے کا ذکر آیا نا، قبلہ تھا تو کہنے والے کہتے کہ نہیں اس سے مراد کوئی اور قبلہ ہے، ایسا تھا نہیں، اس کا ذکر کہیں نہیں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم ضرور بھی ضرور آپ کے رضا کے مطابق آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کے وسط کی طرف پھیر لیجئے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز کے بعد اپنے چہرے کو بیت المقدس سے پھیرنے کے بعد مسجد حرام کی طرف کر دیا، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا گیا۔ حضرت جی بکار یہاں پر چند چیزیں آپ دیتے چلے جائیے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، تو آج مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام یہ دونوں کی دونوں جس کی جو بنیادیں ہیں یہ نسل پرستی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما دیں، مسجد حرام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، توجہ آپ کی، یہ نسل پرستی کی بنیاد پر یہ مسجدیں بولے زور سے یاد، یہ کوئی نسل تھوڑی ہے کہ ایک نسل کہے کہ یہ ہماری ہے، یعنی پورے اقوام کے لیے اللہ سبحانہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے، جو رسول پاک کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے، وہ سب اس کے لیے اس کا ایسٹ ہے، یہ اس کا اثاثہ ہے، لہٰذا وہ اس کی طرف کرے۔ تو بنیادی جو مقصد ہے وہ نسل پرستی نہیں ہے۔ یہودیوں کا پرابلم ایریا یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ایک نسل ہیں اور ہماری یہ جاگیر ہے اور اس پر ہم اپنا تسلط چاہتے ہیں، اس کو ہم ڈھانے کے بعد اپنے طور پر ہم کریں گے۔ یہ نسل پرستی کی جو بنیاد انہوں نے جو بنائی ہے یہ ہے بنیاد اصل لڑائی کی، کہ جس کی وجہ سے اس پر یہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور پورے اقوام کو دفع کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا یہ حق ہے، ہماری اجازت ہے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی جو دیوار گریا ہے وہاں پر آئیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے جب بغیر کسی جنگ کے یہ جو مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ تھا آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے باقاعدہ معاہدہ کیا اور قیامت تک کے لیے آپ نے پھر لکھ دیا کہ یہ آئیں اپنی جگہ پر آ کر جو کچھ کرنا کریں، لیکن یہاں پر یہ اپنی آباد کاری نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت تک کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں پہ بس نہیں سکتے۔ تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ یہاں پر یہودی بس نہیں سکتے تھے، یہاں پر ان کو رہنے کی جگہ نہیں تھی، یہ فلسطینیوں کی ملکیت ہے، ذاتی جگہ ہے،
اور یہ پورا کا پورا فلسطین کے مسلمان یہاں پر صدیوں سے آباد رہے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں۔ 1948 کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہاں پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد یہ ناجائز ریاست کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا کے اندر دو قومیں ہیں کہ جو مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ اب آگے ذرا چلتے چلے جائیے، میں آپ کو ذرا وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ آپ کے دشمن ہے کون۔ بیسیکلی مسلمانوں کے دشمن کون ہے؟ قرآن کو پڑھیے۔ ہمارے مسلمانوں کو تو مسئلہ ہے کہ سب پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا۔ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر قرآن، وہ ایک عورت آ کے بولتی تم لوگوں کا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ تم آ کے بیٹھو، کسی عالم کے پاس آ کے بیٹھو، کسی مدرسے میں بیٹھو، کسی خانقاہ میں، کسی اللہ والے، کسی کے سائے میں نثر کے صحبت میں بیٹھو، قرآن سمجھو تو تمہیں سمجھ آئے گا۔ قرآن کریم آیت نمبر 82 سورہ مائدہ، اس آیت کریمہ میں ذرا غور کیجیے گا۔ آپ کے دشمن ہیں کون؟ جب اللہ دشمن کہہ رہا ہے آپ اس کو دوست بنا لیجیے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے، عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا کسی کو اگر پائیں گے تو پتہ ہے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات ربانیہ اللہ نے نازل فرمائی کا الیہود، یہ قرآن میرے سامنے ہے، آیت نمبر 82، میں نے حوالہ دیا آپ کو، سورہ مائدہ، غور کر رہے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ رسول کو کہہ رہے کہ آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہود ہے۔ آپ کہتے ہیں ان سے دوستی کرو، ان کو مان لو، ان کو ایکسپٹ کر لو، یہ تو دشمن ہے آپ کے، یہ تو آپ کو دشمن۔ ابھی آپ کے آیتیں ربانیہ اور بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی وضاحت ہو جائے آپ کے سامنے۔ حاضر محترم، اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے، کتنے ہو گئے آپ کے دشمن قرآن کے اعتبار سے؟ کتنے دشمن ہیں؟ دو، نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرک۔ کون ہے مشرک؟ یہ برابر میں جو آپ کا، یہ جو برابر میں آپ کی آبادی ہے، 1 ارب سے زیادہ آبادی، یہ جو آپ کے مشرک ہیں، یہ جو ہندو جسے کہتے ہیں آپ، یہ مشرک ہے۔ اب ان دونوں کو آپ دیکھیں، اب انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، آپ بتائیں مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے دنیا کے اندر؟ آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا اس آیت ربانی کے بعد، غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب یہ دونوں کے آپس میں تعلق کتنے مضبوط ہیں؟ آپ 30 سال ہو گئے ایکسیپٹ کیے ہوئے اسرائیل کو، کس نے؟ انڈیا نے۔ انڈیا کی دوستی ہے، انڈیا کے باقاعدہ ایئر فورسز کے جو تبادلے ہوتے ہیں، اور ایئر فورس کے وہ لوگ آ کر کے جو ہے وہاں پر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ، اچھا ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ کیا کہتے ہیں، انٹرنیشنل عرب، جو عرب ورلڈ اس سے نہیں تھا، 1968 یا 67 کی جو اسرائیل اور عرب وار تھی، اس کے اندر آپ غور کیجئے گا، توجہ کے ساتھ ذرا یہ باتوں کو دیکھیں آپ، جو چیزیں ہوئی ہیں، ان کی لڑائی ہوئی عرب سے، اور وہاں کا جو وزیر اعظم 68 میں کہتا ہے ہمارا دشمن یہ عرب نہیں ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا، اس وقت کہا، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا دشمن بیسیکلی ہے کون۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ کہا ہمارا دشمن پاکستان ہے۔ 1968 میں انہوں نے کہا، 1967-68 کی بات میں جب لڑائی ہو رہی عرب سے، عرب دنیا سے تم لڑ رہے ہو، عرب دنیا کو تم اپنے جو ہے تمام حصار میں لے رہے ہو، تو تمہارا دشمن تو یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ دیکھ رہے تھے، وزیر اعظم نے کہا ان کا دشمن کون ہے؟ کہا کہ ان کا دشمن حقیقت میں کون ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کو انہوں نے دشمن پہلے سے ڈکلیئر کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بیٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں حاضرین ذی وقار، بس چند چیزوں کو لیتے ہوئے جائیے آپ۔ اب اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنا تھا، اور بننے کے بعد 48 میں، 47 میں پاکستان، 48 میں اسرائیل، اس کا قیام عمل میں آیا، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی دور رس نگاہ نے کہا تھا، نظریے کو کلیئر کر دیا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا، کہا کہ اسرائیل یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے۔ کہا تھا، جہاں جا کر آپ پڑھیں تو آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سمجھ آئے گی، کہا یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، یعنی اس زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اس کو ایکسیپٹ ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس ڈوم آف دا راک یا قبۃ النبی یا ہیکل سلیمانی، اس کو بنانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک جال پھیلایا، ایک ذہنی سطح کو ہموار کیا۔ آپ شاید اس تک نہ پہنچ سکیں، لیکن زیرک جو علماء ہیں اور جو دانشور ہیں،
جو بزرگ ہیں ہمارے وہ اس نگاہ کو سے دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ پہلے آپ کے بابری مسجد کو شہید کرنے آپ دیکھیں قرآن کی آیت کو رکھیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہود اور مشرکین کو سامنے رکھیں اور آپ دیکھیں ان دونوں کے آپس کے پینگے دیکھیں، ان کے تعلق کو دیکھیں، ان کے نظریات کو دیکھیں، ان کی کولیشن کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بابری مسجد کو 92 اس کے دہائی کے اندر شہید کروایا۔ شہید کروانے کی وجہ کیا تھی کہ یہاں پر رام مندر بنایا جائے گا۔ رام مندر بنوانے کا باقاعدہ اس کی پلاننگ، ایک ذہنی سطح، باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل لیول پر ایک کیمپین چلائی گئی اور مسلمانوں کا کہ روکنے کے باوجود، حالانکہ وہ بابر نے بنایا تھا، اس سے ہندوؤں کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کہاں سے جناب کہیں کروڑا بھان متی نے کنبا جوڑا بنانے کے بعد اس کو شہید کر دیا، ایک عجیب کریٹ کر دیا گیا ماحول مسلمانوں کے لیے، بنا کر رام مندر بنا کر ایک باقاعدہ سیناریو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے یہ اپنی مسجد بناتے ہیں، حالانکہ وہاں پر دوسروں کی عبادت گاہ ہے، تاکہ اس کو بنیاد بنانے کے بعد اس قبۃ الصخرہ کو ہیکل سلیمانی کے لیے راہ ہموار کی جائے کہ دیکھو یہاں پر بھی کیا ہے ہندوؤں نے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو اس میں کون سا ایسا مظاہرے کی بات ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سارا ایک گیم انٹرنیشنل پلان کیا گیا اور اس کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ جل وعلا شانہ نے کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج رکھا ہے؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے، کوئی بیماری آتی ہے علاج ہے؟ جی بولیے۔ بیماری بعد میں، علاج پہلے ہوتا ہے، اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ بیماری ہے، بیماری بعد میں آتی، پہلے دنیا میں اللہ نے علاج رکھا ہوا ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بوڑھی بوٹی ہے، یہ دوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اوکے؟ تو وہ چیز آپ لیتے دریافت کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ کھا لو تو مرض۔ تو بیماری بعد میں بنی ہے، علاج پہلے تھا۔ اسرائیل کا علاج پاکستان ہے۔ اسرائیل 48 میں بنا بیماری اور علاج 47 میں۔ تو یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو پاکستان علاج ہے اس کا، پاکستان اس کو ایکسپٹ تھوڑی کرے گا تو فتح کرے گا، وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ حاضرین ذی وقار آگے چلیں آپ دیکھیں کہ اب وجہ کیا ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ اس مقام پر کیسے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ دونوں کے دونوں تو آپ کے خلاف ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب مسلمانوں کو تحمل کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تو آپ عرب دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، عرب دنیا اس وقت بالکل جناب ان کو تلوار جو دی گئی ہے وہ ناچنے کے لیے ہے، وہ ناچتے ہیں اس کو لے کر۔ 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اور 60 لاکھ افواج، یا اس سے کم و بیش ہوگی 50 لاکھ افواج، 60 لاکھ افواج مسلمانوں کی ہے۔ لیکن آج دیکھیں آپ مسجد اقصیٰ میں خون بہایا جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے نا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے تو کیوں بیٹھا ہے؟ عرب نہیں بولتا، عرب تو ایک لفظ نہیں بول رہا، او آئی سی کہتے ہیں۔ او آئی سی کے بارے میں تو ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، جب کوئی کام ہو جاتا ہے کہتے ہیں او آئی سی، نہیں کہتے کبھی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، او آئی سی، یہ وہ آئی سی ہے کہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کبھی مسلمانوں کے حوالے سے کبھی آواز ہی نہیں، نہ کشمیر کے لیے اور نہ پیلسٹین کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا، اب یہاں پر ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو آگے بڑھنے سے قبل۔ حضرت ابراہیم کی 2 اولاد تھی، کتنی؟ ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل ان کی اولاد میں مسجد حرام کی نگرانی آئی، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں مسجد اقصیٰ، چونکہ ان کی عبادت کی کوئی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے بنایا، ان کی نگرانی آئی۔ لیکن جب نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب دیکھیں کہ اب آخری نبی بن کر آپ آئے۔ 2 پیغمبروں کے سلسلے چل رہے تھے، بنی اسماعیل میں بھی پیغمبر آئیں گے لیکن ابھی آئے نہیں تھے، اور بنی اسحاق میں بھی آئے تھے، یا بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں اسرائیل، آتے گئے۔ اب آخری نبی جب آئے، توجہ چاہوں گا اب میں جملہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن ایک جگہ آ کر جمع ہو جائے کہ بھائی بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ادھر بنو اسحاق مسجد اقصیٰ کی نگرانی کر رہے تھے،
اور اس کا انتظام و انصرام سنبھال رہے تھے، جبکہ بنو اسماعیل یہاں سے مسجد حرام کے انتظام و انصرام سنبھال رہے تھے، اس کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن جب میرے نبی آ گئے تو میرے نبی تو قیامت تک کے لیے آئے، سب کی نبوت منسوخ، اب کوئی دین، لہذا پوری دنیا کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اب مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، نگرانی ہوگی تو محمد عربی کے دین کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے اصل بنیادی بات۔ یہ وجہ ہے بیسکلی کہ مسلمان اس کے بارے میں کیوں ہیں کہ اب تو سب کی نبوت منسوخ ہو گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آقا دو جہاں کے دین پر ہی عمل کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنے میرے نبی کے دین پر، ہمارے آقا و مولا کے دین پر عمل فرمائیں گے، اسی طرح اسی شریعت پر عمل، ان کی شریعت اس وقت کے لیے تھی لیکن اب ان کی شریعت اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو جب پیغمبر آ کر جب یہ کریں گے تو پھر یہ جو ان کے امتی ہیں، تو اب بتائیں ان کے تو بدرجہ اولا ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ جب آپ کے پیغمبر آ کر یہ کریں گے تو آپ کو بھی میرے آقا کے جھنڈے تلے جمع ہونا پڑے گا، اور جیسا میرے نبی نے فرمایا ہے ویسے ہی دنیا کے اندر نظام اور قانون چلے گا۔ تیسری بات، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ اسلام کہتا نہیں نہیں تمہارا دین بھی ٹھیک ہے ہمارا دین بھی ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام غلبہ چاہتا ہے، لہذا اس کے غلبے کے لیے مسلمانوں کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو کوشش کرنی پڑے گی۔ حاضرین ذی وقار، یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل کا جو معاملہ سامنے آیا اور مسلمانوں کا پاکستان کا معاملہ سامنے آیا تو ہمیں اپنے پاکستان کی عوام کو اپنی افواج کے ساتھ، بعض دفعہ ہمارے افواج کے بارے میں کلمات کہے جاتے ہیں اس طرح کے، آپ کے پاس ایک ہی ادارہ ہے کہ جو اس وقت ورکنگ صحیح انداز میں کر رہا ہے۔ جن کے پاس افواج نہیں تھی، جن کے پاس ایئر فورس نہیں تھے، صدام حسین کیوں مارے گئے، صدام حسین کیوں کلیپس ہو گئے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں تھی، ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھا۔ جس قوم کے پاس ایئر فورس ہوتی ہے، جس کے پاس نیول ہوتی ہے، جس کے پاس فوج ہوتی ہے، وہ کون کرتی ہے؟ آج ہمارے یہاں سب سے پہلے مسلمانوں کے اس ملک کے اندر جو 22 کروڑ کی عوام ہے اس میں پینک کریٹ کیا جاتا ہے، افواج کے خلاف باقاعدہ طور پر زہر اگلا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ یہ عوام جو ہے اپنی فوج کے پیچھے کھڑی نہ رہے۔ یہ جنگ لڑیں گے تو ہم اسی فوج کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ دم نہیں ہے کیا؟ یہی فوج ہے، اسی فوج کے ساتھ، اور الحمدللہ علیہ ثانی اللہ نے یہ سعادت آپ کی فوج کو عطا کیا ہے کہ آپ کی فوج کے پاس پوری مسلم ورلڈ کے اندر اگر کوئی ایسی طاقت ہے تو آپ پاکستان ہیں اس وقت۔ اور آپ یقین جانیے گا پیلسٹینین کو بھی یہ پتا ہے، فلسطین کو، کہ جب وہ آواز لگاتے تو کہتے کہاں ہے افواج پاکستان، اے پاکستانیوں ہماری مدد کو آؤ۔ وہ آج بھی پکارتے ہیں تو پاکستانیوں کو پکارتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں سے جھنڈا بلند ہوگا اگر ہمارے لیے تو وہ پاکستان سے ہوگا اور اس کے اطراف و اکناف کے عجم کے مسلمانوں کی طرف سے ہوگا، لہٰذا وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ فلسطینی ان کی جو ریاست جو ہے یہ ان کی اپنی جگہ ہے، یہاں باقاعدہ دھونس دھمکی سے، ناجائز قبضے سے اسرائیل کو جو ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا ہے، اور اس کا وجود بیماری ہے پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے، پوری دنیا کے لیے۔ اس وقت رشیا بھی اس کے خلاف ہے، چائنا بھی خلاف ہے۔ ہٹلر کون سا مسلمان تھا جس نے قتل کیا تھا؟ بخت نصر کون سا مسلمان تھا جس نے ان کو تہوارہ کیا تھا؟ اور اٹھائیں تاریخ کو، یہ جو دلوں سے کے اندر اپنی محبتیں رکھتے ہیں، یہ یہود قوم ہے۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سے اپنی محبتوں کے دم بھرتے ہو؟ یہ یہود قوم ہے جنہوں نے تم کو کیا، تمہارے پیغمبروں کو، بڑے بڑے انبیاء کرام کو قتل کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے۔ ان کے لیے یہ کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر ان کی کتابوں کے اندر، بلکہ قرآن، میں اس تالمود کا حوالہ نہیں دیتا، میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے سامنے یہ جو جینیٹائز ہیں، یہ کہتے ہیں جینیٹائز، یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک بھیڑ بکریوں کی طرح یہ انسان ہے۔ پوری دنیا کے لوگ، غیر اسرائیلی، غیر یہود یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کو جانور سمجھتے ہیں، پوری عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی، بولے آپ غلط ہے صحیح ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ بھول جاتے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ 3 سال پہلے 2200 بچے شہید کر دیے گئے تھے۔ ہم یہاں پر جناب جو افطاری کر رہے ہیں اور وہاں پر بچوں کا خون بہایا گیا تھا، 4 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ہر سال یہ کرتے ہیں اور اس دفعہ تو یہ باقاعدہ طور پر اس ڈوم آف دا راک کو گرانے کے لیے آئے تھے۔
اس کا ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا قرآن پڑھ لو شاید تمہیں نظر آ جائے، یہاں پر سارے مسلمانوں قرآن پڑھ لو کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ پالیسی لینا چاہتے ہو؟ یہ پالیسی ہے ہماری جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جس کا ایمان قرآن پر ہے وہ دیکھ لے، باقی تو میں کسی سے بات ہی نہیں کر رہا۔ آمنا و صدقنا قرآن پر ہے تو دیکھ لو قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر پالیسی قرآن دیتا ہے، اچھا دیتا ہے، سچا دیتا ہے تو ان کے لیے ہے۔ باقی جو جناب ہمارے بڑے بڑے آکسفورڈ اور جناب ادھر سے آ کے وزارت خارجہ پر بیٹھے ہیں، ان کی پالیسی پہ جانا ہے تو یہی دن دیکھیں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا، آقا فرماتے ہیں ایک دن ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹیں گے جس طرح کھانے کے دسترخوان کے اوپر تم ٹوٹ پڑتے ہو۔ کھانا بیچ میں رکھا ہو اور سارے لوگ ٹوٹ پڑے تو کیا کھانے کا حشر ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہمارے پاس افرادی قوت کم ہو جائے گی؟ حدیث سنی ہے نا آپ نے، پھر سنیے اس حدیث کو آپ، تمہاری افرادی قوت بہت بڑھ جائے گی۔ بولیے آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہے یا نہیں ہے مسلمان؟ اتنا بڑا، اتنی مسلم دنیا ہے، اتنی مسلم دنیا کے اندر کیا ہوا؟ ساری اقوام ٹوٹ پڑی ہے فلسطین کے اوپر، کشمیر کے اوپر ہے نا، عراق کے اوپر، شام کے اوپر، یہ بلاد شام کا پورا۔ اور رسول پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ بلاد شام میں اگر جنگ برپا کر دی گئی تو میری امت سے خیر ختم ہو جائے گی۔ یہ بلاد شام میں اگر جنگ، آپ کیا بیٹھے ہیں یہاں پر تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے کہ شاید ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر بلاد شام میں اگر جنگ برپا کر دی گئی تو میری امت سے خیر ختم کر دی جائے گی، خیر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ طاقت کمزور ہو جائے گی، افرادی قوت کم؟ نہیں، افرادی قوت بڑھ جائے گی، اسلحہ کم ہوگا، اسلحہ بڑھ جائے گا۔ پھر یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کیا اقوام ہمیں کیوں مارے گی اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے جیسے آج؟ ہائے ہائے افسوس و اسفا، اے مسلمانوں صاف سن جاتا ہے یہ حدیث سن کر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نہیں دیکھ رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ہیں سارے معاملات، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ 2 ہفتے 1.5 ہفتے ہو گئے مستقل بنیادوں پر قتل ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتے، طاقت کمزور نہیں، طاقت زیادہ ہو جائے گی۔ ہوگا کیا؟ کہ 2 کام ہوں گے، وہن ہو جائے گا تمہیں، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ما ہی وہن، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوگا؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت گھس جائے گی، داخل ہو جائے گی اور موت اور آخرت کی شہادت سے تم گریز کرنے لگ جاؤ گے، تمہاری حالت ایسے ہوگی تمہاری طاقت کسی کام نہیں، تمہاری افرادی قوت کسی کام نہیں آئے گی۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ قرآن نے دنیا کو پانی سے تشبیہ دی ہے، قرآن خاصا دنیا کی مذمت نہیں کر رہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا پانی ہے، پانی کی طرح، جیسے پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے ایسے ہی انسانوں کے لیے دنیا بھی ضروری ہے۔ تو پانی سے تشبیہ دی ہے، لیکن پانی کی کوالٹی ہے جتنی ضرورت اتنا استعمال۔ یہی پانی سیلاب کی شکل میں آ جائے بہا دیتا ہے، یہی پانی آسمان میں بارش کی شکل میں آ جائے اور کئی مہینے جاری رہے تو وہ بارہ کر دیتا ہے۔ تو کیا کرا قرآن؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ قرآن کی۔ قرآن کا پانی کی طرح دنیا کی مثال ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی لینا، زیادہ لوگے پانی کی طرح تو بہا دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے بیسک پرابلم جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ پوری عرب دنیا ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، شراب، جوئے، لڑکیاں، نائٹ کلب میں یہ ان کا وتیرہ ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے خوش ہو رہے ہیں، یہ ٹینک توپ میزائل اور اپنے ایئر فورس کو نہ بنا سکے، یہ اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی سہ قائم نہ کر سکے، اپنی طاقت کا لوہا نہ منوا سکے۔ لیکن آج آپ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، آج اس عرب کی حیثیت کیا ہے کہ ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کرنا کیا تھا وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی پوری دنیا کی صورتحال، فلسطینیوں سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، آخری آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں، آپ کو پالیسی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہائے ہائے، میرے رب نے کیا کہا؟ اے مسلمانوں تمہیں
کیا ہو گیا ہے؟ آئے جھنجھوڑا ہے اللہ نے، جھنجھوڑا ہے، جھنجھوڑا ایسے کر کے. وما لکم، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں امن سے مسئلہ حل ہوگا، ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل ہوگا. صرف حماس نے تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے. توقعات یاد آ گئی جی؟ تھوڑا سا حماس نے صرف ایک دکھایا جس کے بعد افرادی قوت بھی کم ہے اور اس کے بعد ٹیکنالوجی بھی کم ہے. صرف علاج قرآن بتا رہا ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں مار رہا، تم کہتا ہے یہ تھپڑ مارا، تم کہتا ادھر بھی مار دیجیے، ہم تو امن والے لوگ ہیں. کہا قرآن کہہ رہا ہے لا تقاتلوا فی سبیل اللہ، راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ حالانکہ والمستضعفین من الرجال، بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مرد، عورت، بچے دعا کر رہے ہیں. بولو بولو مسلمانوں، سوشل میڈیا پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر پوری دنیا کو دعائیاں دے رہے ہیں. صاف سن جاتا ہے نا ہمیں، کیونکہ ہم لگ گئے دنیا کی محبت میں، ہم سے جذبہ جہاد چھین لیا گیا ہے. نہ زبان سے بات نہ کرنا جہاد کی، یہ تو ذرا دہشت گردی ہے. وہ دہشت گردی نہیں ہے جو پورا تہوارہ کر رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے مسلمان، آؤ پیچھے مکان دکھاتے ہیں، برباد کر دیے بچے جناب، چھوٹے چھوٹے بچے، آنکھوں میں ادھر گولیاں لگی ہیں، معصوم بچوں کو جناب، چھوٹے بچوں کو گود میں لے لے کے جناب ہاسپٹل پر بمبنگ کر دی جا رہی، نماز پڑھتے ہوئے بمبنگ کی جا رہی. یہ سب دیکھ رہے ہو تم. یہ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، حالانکہ عورتیں، مرد، بچے دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب. یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں اس بستی سے نکال دے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ دعائیاں دے رہے ہیں اور جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے ظالم ہے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی بھیج دے. یہ قرآن نے کہا 1400 سال پہلے بیان کیا. ایسا لگتا ہے کہ فلسطینیوں کی پوری حالات بیان کیے جا رہے ہیں اس آیات میں. اللہ اکبر. قرآن کو کبھی لگا ہوئے، ہم تو کہتے ہیں چوم لو، چاٹ لو، آنکھوں سے لگا لو، سینے سے لگا لو، تراویح کی نماز میں پڑھ لو، بیٹی کے سر کے اوپر جناب سایہ کر لو، قسمیں کھا لو ہاتھ رکھ کر. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. قرآن آیا تھا تمہاری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے، تمہیں جھنجھوڑنے آیا تھا. اللہ کہتا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ ہے الفاظ قرآن کے. کیوں نہیں جہاد کرتے؟ کیوں نہیں جنگ کرتے؟ کیوں نہیں میزائل مارتے؟ کیوں نہیں بم مارتے؟ جو دعائیں کر رہے ہیں کہ آئے اللہ اس ظالم لوگوں سے ہمیں چھٹکارا دے دے، ہمیں نجات دے دے. پھر اللہ کہتا ہے وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے. وہ مانگ رہے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ نے اسباب کی دنیا رکھی ہے. فرشتے پہلے نہیں آتے، فرشتے بعد میں آتے ہیں. پہلے تم تو جاؤ، تم تو اپنے اسباب اختیار کرو. ٹیپو سلطان کی بات یاد رکھنا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. یعنی عزت سے مر جائیں کیا بات ہے، ذلت سے پھر ماریں گے وہ آپ. تو لہٰذا دیکھیں آپ سسک کے بیچارے ایڑیا رگڑ رہے ہیں. تو ہمیں قرآن اور احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. یہ مسلمان ہمارے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی ہے جس میں کالا، گورا، عربی، اجمی، چھوٹا، بڑا کوئی فرق نہیں رہا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. یہ نسل کی بنیادوں پر یہ دین قائم نہیں ہے. یہ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پر قائم ہے. جہاں جہاں جس خطۂ ارض میں یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ ہمارا بولے زور سے، اور اس کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. وما علیہ الا البلاغ.